السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ جہانگیر ترین گروپ تو تھا ہی عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پی ٹی آئی سے اور بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں، جو اندرونی دھڑے بندیاں ہیں، وہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ اراکین اسمبلی غیر منتخب مشیران اور معاونین خصوصی کا نام لے کے وزیر اعظم کو یہ انتباہ کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ان سے جان نہ چھڑوائی تو یہ آپ کی لٹیا ہی ڈبو دیں گے۔ تازہ ترین واقعہ جو میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا وہ ہے اٹک سے رکن قومی اسمبلی میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے آج قومی اسمبلی میں ایک جانب تو عمران خان صاحب کی حکومت پر کڑی تنقید کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تمام چہروں کو بھی بے نقاب کرنے کی کوشش کی جو عمران خان کی حکومت کو تباہ و برباد کرنے پر، ان کو پریشان کرنے پر، اور ان کے لیے جو عوامی پذیرائی ہے اس کو کم کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کا بھی نام لیا، اور میجر طاہر صادق صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جہانگیر ترین صاحب کے نہایت قریبی دوست ہیں۔ اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ جہانگیر ترین گروپ نے اب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا شروع کیا ہے، تو یہ بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ پہلے بات کرتے ہیں طاہر صادق صاحب کی۔ طاہر صادق صاحب نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا، بڑا دھواں دھار خطاب کیا۔ انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب کا خیر خواہ ہوں، لیکن پالیشیا نہیں ہوں اور نہ ہی چاپلوس ہوں۔ میں سیاہ کو سفید نہیں کہہ سکتا، گدھے کو گھوڑا نہیں کہہ سکتا، دن کو رات نہیں کہہ سکتا۔ وہی بات کروں گا جو حق اور سچ ہے، جو عوام کے لیے ہے، عوام کی بہتری کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا۔ ان کا اشارہ پرویز خٹک صاحب کے کل کے خطاب کی طرف تھا، اور شاید وہ دوائی ابھی جو ہے پرویز خٹک صاحب کو ملی تھی وہ باقی اراکین اسمبلی کو پرووائڈ نہیں کی گئی، لہٰذا کچھ لوگوں کو ابھی بھی سیاہ اور سفید کے اندر تمیز موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہی نہیں ہوا، بے روزگاری تو کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری ہر ایک طرف سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی سے تنخواہوں میں اضافہ صرف ہم نے 10% کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں مہنگائی میں 100% اضافہ ہوا، یہ خود پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو غیر منتخب جو اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، ان پر بھی بہت زیادہ تنقید کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسد عمر صاحب کو بھی بہت زیادہ آڑے ہاتھوں لیا۔ اسد عمر صاحب پر تو انہوں نے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کو تو بالکل ہی وہ رگید کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسد عمر کو پورے ملک کے ترقیاتی منصوبوں کا پتہ تھا، وہ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ میرے یہ اتحادی ہیں، یہ ایم کیو ایم والے ہیں، یہ جی ڈی اے والے ہیں، ان کے حلقوں کے اندر میں نے ترقیاتی کام کرانے ہیں۔ ان کو جو ہمارے پی ٹی آئی کے اراکین ہیں جو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، میں نے ان کے منہ بند کرنے ہیں۔ لیکن جو بندہ بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ضلع کے اندر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جناب اسد عمر صاحب کی اینک کا نمبر خراب ہے، ان کو پورے پاکستان کے نقشے میں صرف اٹک کا ضلع ہی نظر نہیں آیا جہاں پر انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے۔ اور شاید ان کی میرے ساتھ کوئی لڑائی ہے، اور اگر میرے ساتھ کوئی لڑائی ہے تو میرے ساتھ براہ راست معاملے کو سیٹل کریں، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حلقے کے لوگوں کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی ہے اس وقت، وہ مہنگائی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو غیر منتخب مشیر ہیں، یہ جو معاونین خصوصی ہیں جیسے شہباز گل صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، تابش گوہر صاحب ہیں، اور دیگر ان کے طرف ان کا اشارہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کو انہوں نے کہا لگڑ کلب، انہوں نے کہا جی یہ لگڑ کلب کے ممبران جو ہیں، یہ لگڑ کلب کے ممبران وزیر اعظم عمران خان کو کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب 1 سال رہ گیا ہے، یعنی کہ اگلے سال الیکشن ہو جائیں گے، 1 سال رہ گیا باقی، اور اگر اس 1 سال میں اس لگڑ کلب سے جان نہ چھڑائی، یعنی غیر منتخب مشیروں سے، غیر منتخب معاونین خصوصی سے، اور وہ تمام لوگ جو ان کے دائیں بائیں ہر وقت رہتے ہیں، جو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، جو ان کی خوشامد کرتے ہیں، جو ان کو ہر وقت ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے پیش ہوتے ہیں، اگر انہوں نے عمران خان صاحب نے ان سے جان نہ چھڑائی اور حقیقی لوگوں سے لوگوں کے حقیقی مسائل کے بارے میں جاننے
اور حقیقی مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر عمران خان صاحب بھول جائیں کہ اگلے 5 سال بھی اقتدار میں آئیں گے. وہ اگلے 5 سال کیا اس کے بعد اگلے 10 سال بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن جیتیں تو سب سے پہلے اس لگڑ کلب کو، نام بڑا اچھا دیا انہوں نے لگڑ کلب، مجھے بڑا پسند آیا کیونکہ اس کے اندر خاصی اس میں ڈیپتھ موجود ہے، گہرائی موجود ہے. بے شک ہم طنزاً بات کریں لیکن حقیقت پہ مبنی بات ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لگڑ کلب ہے اسے جان چھڑائیں، اس سے چھٹکارا پائیں کیونکہ یہ لوگ وزیر اعظم کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے اور وزیر اعظم کے لیے نہیں سوچ رہے، اور ہمیں بالکل یہ والا ان کی جو صورتحال ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے فواد چودھری صاحب کو پکڑ لیا اور پھر فواد چودھری صاحب کی بھی انہوں نے تھوڑی سی ٹیوننگ کی اور انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب سندھ کو مشورہ دیتے ہیں کہ 104A آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ لاگو کریں. وہ پنجاب میں کیوں نہیں لاگو کراتے؟ وہ کے پی میں کیوں نہیں لاگو کراتے؟ وہ بلوچستان میں کیوں نہیں لاگو کراتے؟ یہ صرف 104A صرف سندھ کے لیے ہے، یعنی کہ بلدیاتی نظام جو نافذ ہونا ہے وہ کیا صرف سندھ کے لیے؟ باقی پاکستان کے لیے بلدیاتی نظام کی گراس روٹ لیول پر جا کے ڈیولوشن آف پاور کی اختیارات کی منتقلی کی کسی جگہ پر کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایسی ضرورت ہے تو پھر جو مشورہ ہے وہ پہلے دوسرے صوبوں کو دینے کے لیے، اپوزیشن جماعتوں کی حکومتوں کو دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پہلے خود اپنے گھر میں اس کا نفاذ کریں، پہلے پنجاب میں اس کا نفاذ کریں تاکہ پتہ چلے کہ صورتحال آگے کیا چل رہی ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا طاہر صادق صاحب کا کہ جو مشرف صاحب نے جو نظام دیا تھا اس ملک میں ضلعی گورنمنٹ کا وہ بہترین نظام تھا اور اس نظام کو ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اسی نظام کے تحت معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ اس سے مہنگائی کو بھی روکا گیا تھا اور اس سے کرپشن کو بھی روکا گیا تھا. ہاں کرپشن کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں جناب، انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن ہے نا اس وقت جو پہلے ریٹ 10 روپے ہوتا تھا وہ اب 100 روپے ہو گیا. کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور کرپشن میں جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، جن لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے کرپشن کے الزامات کی وجہ سے عہدوں سے، بعد میں ان کو دیگر اضلاع میں اس سے زیادہ پرکشش عہدوں پر تعینات کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کون سی راکٹ سائنس ہے ایسی جو کرپٹ جو ہے اگر سپوز وہ اٹک میں تعینات ہے، مثال دے رہا ہوں، تحصیلدار ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے، وہ اگر اٹک میں تعینات ہے اور وہاں پہ وہ کرپشن کرتا ہے، کرپشن کے الزام میں اس کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے تو آپ اس کو جا کے لاہور میں لگا دیں یا آپ اس کو جا کے پنڈی میں لگا دیں اور اس سے زیادہ پرکشش عہدے پہ لگا دیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرپشن ختم کرنے پر بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کرپشن کو ہوا بھی دے رہے ہیں، اس کو بڑھاوا بھی دے رہے ہیں اور انڈائریکٹلی آپ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کام نہیں ہوتے. جب کام کیسے ہوں گے؟ بیوروکریسی آپ کے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کر رہی. بیوروکریسی آپ سے بہت زیادہ خائف ہے، بیوروکریسی آپ سے ڈر گئی ہے، بیوروکریسی نیب سے ڈر گئی ہے، بیوروکریسی آپ کے ساتھ کسی بھی معاملے پر الائن نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے جو طریقہ کار ہے، جو گورننس ہے، وہ بالکل اس کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ پور ہے. وہ طاہر صادق صاحب نے مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب صاحب چودھری سرور صاحب نے پنجاب ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ کی تھی اور وہاں پر انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ میں نے یہ جو آب پاک کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا پورے پنجاب کے اندر، جو پینے کا صاف پانی کو ایک اس کا جال بچھانا تھا تاکہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے. تو یہ جو آب پاک کا جو منصوبہ تھا یہ 2 سال ہو گئے ہیں، میں پیچھے پڑا ہوں بیوروکریسی کی، لیکن بیوروکریسی مجھے پلہ نہیں پکڑا رہی اور یہ جو پروجیکٹ جہاں پہ کھڑا تھا آج بھی اسی جگہ کھڑا ہے، ایک ذرا سا آگے نہیں بڑھا کیونکہ بیوروکریسی اس سارے معاملے میں سنجیدگی بھی اس پر شو نہیں کر رہی اور اس کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کری ہے. تو معاملہ تو یہی ہے نا کہ اگر گورنر صاحب یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جناب میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا پنجاب کی عوام کے لیے، صاف پانی کے لیے ان کو پہنچانے کے لیے، تو گورنر صاحب بھی اپنی تمام تر آئینی عہدوں اور آئینی اختیارات کے باوجود یہ سارے کام کرنے پر ابھی تک اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں. تو پھر عام آدمی کا کیا حال ہے؟ عام آدمی سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے معاملہ. اب یہاں پہ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں
کہ وزیر اعظم آفس سے ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو. وہ خط کی کاپی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حیدرآباد میں تعینات ہیں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جمیل احمد صاحب, اور وزیر اعظم صاحب کے آفس سے اس بات کا الزام لگایا گیا ہے جمیل احمد صاحب پر کہ جمیل احمد صاحب کے جو دائرہ اختیار ہے اس کے اندر تقریباً 55 اضلاع آتے ہیں, اور جمیل احمد صاحب ہر ضلع سے ماہانہ 15 سے 20 لاکھ روپے رشوت وصول کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے تک یہ شکایات پہنچی ہیں کہ جمیل احمد صاحب جو ہیں یہ کرپشن کے اندر بہت ان کی جڑیں پھیل چکی ہیں, بلکہ نہ صرف یہ وہاں پہ کرپشن کا بازار انہوں نے حیدرآباد میں گرم کیا ہوا ہے, بلکہ ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے سرکٹ ہاؤس کے 2 کمروں پر قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ خود بھی یہ جو ان کا کرپشن کا جو نظام ہے اس کے اندر برے طریقے سے انوالو ہیں. تو اس شخص کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ سندھ میں تعینات ہے, نمبر 1. نمبر 2, وزیر اعظم اگر یہ الزام لگا رہے ہیں, خود وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے دستخطوں سے جاری ہونے والا لیٹر جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بندہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ ہر ضلع سے اکٹھا کرتا ہے ماہانہ کی بنیاد پر. تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اس بات کا کوئی نہ کوئی ثبوت بھی دیں. یہ نہیں کہ کسی اتحادی رکن اسمبلی نے آ کے کہہ دیا وزیر اعظم صاحب کو کہ جناب یہ افسر ہمیں بڑا تنگ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک خط لکھ دیں گے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو, اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن 5 مئی کا یہ خط ہے, اور آج 22 جون ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس خط کے اوپر ایک رتی بھر کام نہیں کیا. انہوں نے اس کو وہ جو اپنا جو فائلوں کا پروسیجر ہے نا اس کے اندر اس کو ڈال دیا. اب یہ فائل ادھر سے ادھر جا رہی ہے, اس سیکٹری سے اس سیکٹری پہ جا رہی ہے, اس انڈر سیکٹری سے اس انڈر سیکٹری کی طرف جا رہی ہے, وہاں سے جوائنٹ سیکٹری کے پاس, وہاں سے ڈپٹی سیکٹری کے پاس, سیکشن افسر کے پاس فائل گھوم رہی ہے. عملی اقدامات کچھ نہیں, کیونکہ اگر وزیر اعظم کے الزامات درست ہوتے تو ان کو تو خود سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آرڈر کرنا چاہیے تھا کہ اس بندے کو فوری طور پر ہٹا دو, لیکن ایسا نہیں ہے. اب آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیوروکریسی کو خود اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وزیر اعظم جس بندے کے بارے میں کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں وہ الزام درست بھی ہوگا یا نہیں. تو لہٰذا وہ کوئی بھی بندہ ان کی بات کو سیریس نہیں لیتا, اور جب ان کی بات کو سیریس نہیں لیں گے تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ حوروں والا ٹیکہ لگوائے, جس طرح کل پرویز خٹک صاحب نے حوروں والا ٹیکہ لگوایا تھا, اور اس کے بعد ان کو نہ مہنگائی نظر آ رہی تھی, نہ بے روزگاری نظر آ رہی تھی, اور نہ ہی ان کو جو ہے اور کوئی اور معیشت کے اندر کوئی خرابی نظر آ رہی تھی. انہیں ہر طرف جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں نظر آ رہی تھیں, جو میجر طاہر صادق صاحب کو آج کسی جگہ پر نظر نہیں آئیں. اور میجر طاہر صادق صاحب یہ اکیلی آواز نہیں ہے پی ٹی آئی میں, اس سے پہلے نور عالم صاحب ہیں, راجہ ریاض صاحب خود اس بات کا بہت برملا اظہار بھی کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر اراکین اسمبلی ہیں جو نجی محافل میں حکومت کی کارکردگی پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یار اسی کتھے پھنس گئے ہیں, نہ یہاں پہ کوئی ہماری بات سنتا ہے, نہ کوئی ہمیں کوئی رسپیکٹ ملتی ہے, نہ ہی کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے, ہمیں تو بس صرف انگوٹھے لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ کسی بھی حکومت کے لیے, نظام حکومت چلانے کے لیے کسی بھی طرح پر اس کو خوش آئند قرار نہیں دیا جا سکتا. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے ایک اور معاملہ کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک اضطراب ہے وہ اب کس لیول پر پہنچ چکا ہے. وزیر اعظم صاحب واقعی لگڑ کلب کے جو ہے نا وہ گھیرے میں آ چکے ہیں, اور لگڑ کلب کے گھیرے میں آنے کے بعد اب ان کا وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ لگڑ بگڑ جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کی جان چھوٹنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.